بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اردو سال اول کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شامل نصاب نظم شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ یہ ایک مثنوی کا حصہ ہے، ایک اقتباس ہے، مثنوی سحر البیان سے لیا گیا، اور اس کے شاعر ہیں میر حسن۔ سب سے پہلے ہم میر حسن کا یعنی اس نظم کے، اس مثنوی کے شاعر کا تعارف دیکھیں گے۔ میر حسن پیدائش 1727 عیسوی اور وفات 1786 عیسوی۔ نام میر غلام حسن اور حسن تخلص تھا۔ وہ نامور حجو گو میر زاہق، میر غلام حسین زاہق کے بیٹے تھے۔ یہ میر زاہق مرزا رفیع سودا کے ہم عصر بھی ہیں، اور ان کے بڑے مارکے بھی اور ایک دوسرے کے لیے جو حجویں کہی ہیں انہوں نے، وہ بڑی مشہور ہیں۔ میر زاہق کے بیٹے تھے میر حسن، اور میر خلیق، میر مستحسن خلیق جو کہ ایک نامور مرثیہ نگار تھے اپنے عہد کے، ان کے والد تھے، اور مشہور مرثیہ نگار میر انیس، میر ببر علی انیس کے دادا تھے۔ یہاں سے آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی، چونکہ یہ سید خاندان سے تھے اور نسل در نسل مرثیہ گوئی ان کا خاصہ تھا، اسی لیے میر نے کہا تھا کہ میر انیس نے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ میر حسن میر انیس کے دادا تھے۔ دلی کے سید واڑہ میں پیدا ہوئے۔ سید واڑہ یعنی دلی کا جو محلہ ہے جہاں پہ سادات آباد تھی، وہاں پہ ان کی پیدائش ہے میر حسن کی۔ تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ دلی کا شہر جو کئی بار اجڑا، ان کے زمانے میں بھی ویران ہو گیا، تو وہ اپنے والد کے ساتھ فیض آباد چلے گئے۔ فیض آباد یہ لکھنؤ کے ساتھ ایک شہر ہے قریب، جو اس زمانے میں اودھ کا دارالحکومت تھا۔ لکھنؤ سے پہلے اودھ کا دارالحکومت فیض آباد رہا ہے۔ یہاں وہ نواب سالار جنگ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ جب نواب آصف الدولہ نے اپنا دارالحکومت فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کیا تو یہ بھی لکھنؤ آ گئے۔ ریاست اودھ کا دارالحکومت جب فیض آباد سے لکھنؤ منتقل ہوا تو یہ بھی ساتھ میں لکھنؤ آ گئے۔ شعر و شاعری کا ملکہ ان کو ورثے میں ملا، یعنی نسل در نسل ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ شعر کہتے آ رہے تھے۔ میر حسن کے تینوں بیٹے جو ہیں وہ مرثیہ نگار تھے، میر حسن خلق، میر محسن مخلوق اور میر مستحسن خلیق۔ شعر و شاعری کا ملکہ ان کو ورثے میں ملا، صاحب دیوان شاعر تھے۔ ان کی شہرت غزلیات یا قصائد سے نہیں بلکہ صرف مثنوی سحر البیان کی وجہ سے ہے۔ مثنوی سحر البیان سب سے مشہور تخلیق ہے میر حسن کی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک مثنوی کہی جو بہت معروف ہوئی، مثنوی گلزار ارم۔ ان کی ایک تخلیق تذکرہ شعرائے اردو بھی ہے جو فارسی میں لکھی گئی، اپنے ہم عصر اور اپنے سینئر شعراء کے احوال اور شاعری کے نمونے اس تذکرے میں انہوں نے اکٹھے کیے۔ تذکرہ شعرائے اردو میر حسن نے ایک روایتی اچھا یہ سحر البیان کے بارے میں، مثنوی سحر البیان کیا ہے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ مثنوی سحر البیان ایک روایتی داستان جو دراصل شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کا افسانہ عشق ہے، لیکن میر حسن نے اپنے انداز بیان سے اسے واقعیت اور حقیقت کا رنگ دے دیا۔
واقعہ نگاری، کردار نگاری اور منظر کشی کے ساتھ انہوں نے اپنے زمانے کے رسم و رواج اور تمدن کی تصویر کشی بھی کی ہے۔ مثنوی میں اپنے عہد کو بھی انہوں نے ریپریزنٹ کیا ہے۔ واقعہ نگاری اور کردار نگاری بھی اور منظر کشی بھی بہت اہم ہے اور بہت شاندار ہے۔ یہ آپ جب حصہ پڑھیں گے تو بھی آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے گی۔ میر حسن کے کلام میں ان کی یادگار غزلیات و قصائد کا ایک دیوان، مثنویات کا ایک مجموعہ اور شاعروں کا ایک تذکرہ شامل ہے۔ یہ ان کی تخلیقات ہیں۔ میر حسن کے تعارف کے بعد ہم آتے ہیں پہلے مثنوی کی تعریف کی طرف کہ مثنوی کیا چیز ہے۔ مثنوی بنیادی طور پہ تو صنف کے لحاظ سے ایک حیت کے لحاظ سے ایک صنف کا نام ہے۔ حیت کے لحاظ سے ایک صنف ہے، جس طرح سے مخمس ہوتی ہے ایک صنف نظم، ایسی نظم کہ جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں۔ اچھا، مسدس ایک ایسی صنف نظم کہ جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ بالکل اسی طرح سے مثنوی ایک صنف سخن ہے، نظم کی ایک صنف ہے جس کے ہر بند میں 2 مصرے ہوں، ثانی سے 2 سے، یعنی ہر 2 مصروں کا ردیف قافیہ ایک ہوگا اور اگلے شعر میں یا اگلے 2 مصروں میں ردیف قافیہ بدل جائے گا۔ گویا مثنوی حیت کے لحاظ سے ایک صنف ہے جس میں 2 مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں۔ وہ 2 مصرے دراصل نظم کا بند سمجھے جائیں گے اور اسی نسبت سے اس صنف کو مثنوی کہا جائے گا۔ لیکن مثنوی کے جس طرح مرثیے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرثیہ کسی کی بھی موت پہ اظہار افسوس کے لیے یا مرنے والے کی اچھائیاں خوبیاں بیان کرنے کے لیے جو نظم کہی جائے گی اسے مرثیہ کہا جائے گا، لیکن وقت کے ساتھ مرثیہ واقعہ کربلا کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے مثنوی کی جو تعریف ہے وہ بھی حیت سے بدل کر موضوع کی طرف آ گئی۔ یعنی مثنوی کی اب جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ تعریف جو حیت والی ہے وہ تو موجود ہے کہ ہر بند میں 2 مصرے ہوں گے یا ہر 2 مصروں کے بعد ردیف قافیہ بدل جائے گا، لیکن بہر مکمل نظم ایک ہی رہے گی۔ لیکن فی زمانہ جو تعریف مثنوی کی بنتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایسی طویل نظم جس میں کوئی قصہ یا واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، کوئی کہانی، کوئی قصہ، کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو نظم میں، اس نظم کو مثنوی کہتے ہیں۔ جو کام نثر میں ناول سے لیا جاتا ہے وہی شاعری میں مثنوی سے لیا جاتا ہے، اور مثنوی میں چونکہ بات تفصیلی بیان کی جاتی ہے اس لیے ہر طرح کا مضمون بیان کرنے کی گنجائش مثنوی میں موجود ہے۔ اسی لیے حالی کے حوالے سے ایک کوٹیشن بیان کی جاتی ہے کہ حالی نے سب سے زیادہ کارآمد صنف کہا مثنوی کو، اور اظہار افسوس کیا اس بات پر کہ اردو شاعری میں مثنوی کو جتنی توجہ ملنی چاہیے تھی اتنی شعراء نے مثنوی کو توجہ نہیں دی۔ بہرحال مثنوی ایک صنف سخن تسلیم شدہ ہے، گو کہ اس میں کم لوگوں نے اظہار خیال کیا۔ آج ہم جس مثنوی کو پڑھنے جا رہے ہیں یعنی ہمارا ناظم کا ایسا تو ہے شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا، لیکن اصل جو اس مثنوی کا عنوان ہے وہ ہے سحر البیان۔ یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں میں
میر حسن کی لکھی ہوئی یہ مشہور و معروف مثنوی ہے۔ اچھا، صرف یہ حصہ اگر میں جو ہم نے اقتباس پڑھنا ہے یہ پڑھایا جائے تو آپ کو اس کا سمجھنا شاید آپ کو مشکل درپیش آئے اس کو سمجھنے میں، اس لیے میں مختصراً مثنوی سحر البیان کا جو واقعہ ہے، سارا قصہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ مثنوی جب کہی گئی یہ 1784 میں کہی گئی، اور پھر 1805 میں جان گل کرائسٹ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل کے کہنے پر میر شیر علی افسوس کے دیباچے کے ساتھ یہ 1805 میں شائع بھی ہوئی یہ مثنوی، لیکن 1784 میں نواب آصف الدولہ کے عہد میں لکھنؤ میں یہ مثنوی کہی گئی۔ مثنوی کے آغاز میں پہلے حمد، پھر نعت، پھر آپ سلام کہہ لیں یا منقبت اہل بیت، پھر منقبت صحابہ کرام کہی گئی، اور پھر اصل واقعہ یا کہانی کی طرف میر حسن آئے ہیں، اور وہ بھی مختلف عنوانات کے ذیل میں، یعنی واقعات کے جو ذیلی عنوانات بنتے ہیں ان عنوانات کے تحت یہ مثنوی کہتے چلے گئے، یعنی ہر 2-3 صفحے بعد کوئی نہ کوئی آپ کو مثنوی کے صفحات پہ عنوان ملتا ہے، جس طرح یہ عنوان آپ کے سامنے ہے، شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ اچھا، یہ مثنوی کے اندر 2 مختلف عنوانات ہیں، شہزادے کا چھت پر سونے کا ارادہ کرنا اور پری کا اٹھا لے جانا۔ ان 2 عنوانات کو اکٹھا کر کے آپ کے لیے یہ نظم یعنی مثنوی سے یہ حصہ پیش کیا گیا ہے، اور کچھ اشعار درمیان میں سے جو غیر ضروری تھے ان کو ہٹایا بھی گیا ہے۔ بہرحال میں مثنوی کی سٹوری یا مثنوی کے جو واقعہ ہے وہ پہلے آپ کو سنا دوں، اور آج کے لیکچر میں ہم صرف آپ توجہ سے یہ سنیں، کیونکہ آج کا ہوم ورک بھی آپ کا اسی مثنوی کے خلاصے سے متعلق ہوگا، پوری مثنوی کے خلاصے سے۔ مثنوی سحر البیان میں میر حسن نے جو واقعہ بیان کیا اس کے مطابق کسی ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کی اولاد نہیں ہے، بادشاہ کی اولاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے۔ وہ اپنے رؤساء، امراء اور وزراء کو بلاتا ہے ایک دن، اور رنج و غم کا اظہار کرتا ہے، افسوس کا اظہار کرتا ہے، اپنی اولاد کے نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کرتا ہے، اور اپنے وزراء اور امراء سے یہ کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، میرے تخت کا وارث نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، اس لیے میں یہ بادشاہت، یہ سلطنت، یہ حکومت کے نظام یہ چھوڑ کر میں درویشی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں سب چیزیں ترک کرنا چاہتا ہوں۔ تو رؤساء و امراء بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور وہ بادشاہ سے کہتے ہیں کہ وہ مایوس نہ ہو، وہ نجومیوں سے اور درویشوں سے، بزرگوں سے حساب بھی، وہ جو نجومی علم نجوم کے ذریعے پیشین گوئیاں کرتے ہیں اور آئندہ عہد کے احوال بیان کر دیتے ہیں، کہاں تک ان میں سچائی ہے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ نجومیوں سے مدد لی اور درویشوں فقیروں سے مدد لی، دعا کی گئی۔ نجومیوں نے یہ بتایا کہ بادشاہ سلامت مایوس نہ ہوں، انہیں اللہ کی طرف سے ایک بیٹا عطا ہوگا، لیکن اس بیٹے کی پیدائش کے بعد انہوں نے کچھ احتیاطیں برتنی ہوں گی۔ وہ احتیاط یہ ہے کہ 12 سال تک بیٹے کی پیدائش سے لے کر بیٹے کی 12 سال عمر تک وہ کبھی چھت پر نہ سوئے، اس پر چاند کا عکس یعنی چاندنی نہ پڑے، یا وہ چاند کو نہ دیکھے، یا چاند کے سامنے نہ آئے 12 سال تک، یہ نجومیوں نے کہا۔ بادشاہ نے یہ بات تسلیم کی۔ عرصہ گزرا، اللہ کی رحمت ہوئی، بادشاہ کے ہاں ایک بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام شہزادہ بے نظیر رکھا گیا۔
اب بادشاہ نے وہ جو نجومیوں کے کہنے پہ نجومیوں نے کہا تھا کہ بیٹے کے حوالے سے کچھ خاص احتیاطیں برتنی ہیں، تو بادشاہ بڑی سختی پر ان پر کاربند رہا. ملازموں کو، ملازماؤں کو، سب لوگوں کو یہ تاکید تھی کہ شہزادہ رات میں باہر نہ آئے اور چاند کے سامنے نہ آئے، چھت پر نہ سوئے. مدت گزر گئی. ایک کافی عرصہ گزر جانے کے بعد، یعنی شہزادہ جب 12 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک رات شہزادے نے چھت پر پلنگ بچھانے کی اور سونے کی فرمائش کر دی. یہیں سے یہ اقتباس جو حصہ ہے آپ کا شروع ہوتا ہے. شہزادہ چھت پر سونے کے لیے، یعنی سونے کی خواہش کا اظہار کیا. بادشاہ سے کہا گیا. اب بادشاہ سلامت نے یہ سوچا کہ 12 سال کی عمر جو تھی وہ اس کی پوری ہو چکی ہے، تو اب یہ اگر سو بھی جائے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی کباہت نہیں ہے. بادشاہ نے اجازت دے دی. اتفاق یہ کہ وہی 14ویں کی رات تھی اور شہزادے کی 12 سال عمر پوری ہونے کا وہ آخری دن تھا. اتفاق ہے کہ شہزادہ جب سونے گیا تو وہ اس کی 12 سال عمر پوری ہونے کا آخری دن تھا. شہزادے کے چہرے پر چاندنی پڑی، چاند کا عکس پڑا. میر حسن نے اس میں بیان بھی کیا کہ چاند نے نظر لگا دی. ایک پری گزر رہی تھی دلربا، اس کی نظر اس پلنگ پر پڑی جس میں اس نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کا جو بیٹا ہے وہ سو رہا ہے. ایک بہت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکا جو ہے وہ سو رہا ہے. وہ پری دل و جان سے اس حسین صورت شہزادے پر فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی، اور وہ اس کا پلنگ اڑا کر پرستان میں لے گئی. جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ شہزادے کا پلنگ موجود نہیں ہے، شہزادہ گھر میں موجود نہیں ہے. سب لوگ بہت پریشان ہوئے، رونے پیٹنے لگے، لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا. بادشاہ کو بھی رہ کہ وہی نجومیوں کے قصے اور باتیں یاد آ رہی تھیں. بہرحال اب جو ہو چکا تھا اس کے کیا کیا جا سکتا تھا. اب وہ پری شہزادے کو لے کر پرستان میں آ گئی. اس پری نے شہزادے کو رات کے وقت سیر و سیاحت کے لیے اجازت دی. وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے سیر و سیاحت کے لیے جاتا اور پھر واپس آ جاتا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شہزادہ سفر کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچا جہاں پہ اس کی ملاقات کسی اور ملک کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی بدر منیر سے ہوئی. شہزادی بدر منیر اور شہزادہ بے نظیر، ان دونوں کے درمیان میں محبت پروان چڑھنے لگی. اب ہر رات میں شہزادہ سیر کے لیے نکلتا اور وہ شہزادی بدر منیر کے ہاں پہنچ جاتا. عرصہ گزرتا رہا کہ یہ بات اس پری، دلربا پری تک بھی یہ بات جا پہنچی. اب اس پری کو غصہ آیا تو اس نے شہزادے کو ایک اندھے کنویں میں پھینکوا دیا اور کنواں اوپر سے بند کر دیا. شہزادی بدر منیر روتی رہی، آنسو بہاتی رہی، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا. شہزادی کی ایک سہیلی زیب النساء نے یہ ارادہ باندھا کہ وہ شہزادے کو ڈھونڈنے کے لیے جائے گی، شہزادے بے نظیر کو. وہ جوگیوں کا سا بھیس بدل کے شہزادے کو ڈھونڈنے نکلی تو اس کی ملاقات ایک اور شہزادے فیروز شاہ سے ہوئی. شہزادے فیروز شاہ اور زیب النساء کے درمیان
محبت پروان چڑھی. میں مختصر کرتا ہوں جلدی جلدی تاکہ کہانی ختم ہو جائے. اب شہزادے فیروز شاہ نے زیب النساء سے محبت کا اظہار کیا تو جواب میں زیب النساء نے یہ کہا کہ یہ تب ممکن ہے کہ جب آپ میرا ایک کام کر دیں. پرستان کا جو شہزادہ تھا فیروز شاہ، اس نے کہا کہ بتاؤ. تو اس نے شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کا واقعہ بیان کر کے شہزادے بے نظیر کو آزاد کرانے کی ڈیمانڈ کی. فوراً فیروز شاہ نے یہ حکم دیا اور دیووں کو، اور وہ کچھ ہی وقت میں شہزادے بے نظیر کو ڈھونڈ لائے اس اندھے کنویں سے، اور پھر وہ سب لوگ واپس آئے. جس کے بعد مختلف واقعات، تفصیل زیادہ ہے میں نہیں جاتا، مختلف واقعات کے بعد شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی شادی ہو جاتی ہے اور فیروز شاہ کی زیب النساء سے شادی ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ یہ قصہ تمام ہوتا ہے. اب اس ساری کہانی کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اقتباس ہم نے پڑھنا ہے، یہ جو حصہ ہم نے پڑھنا ہے، یہ اس کہانی کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. لیکن اگر یہ ساری کہانی بیان نہ کی جاتی تو اس چھوٹے سے حصے کو پڑھنے میں آپ کو مشکل درپیش آتی یا اس کو سمجھنے میں مشکل درپیش آتی. میں نے آپ کے سامنے یہ کہانی مختصراً بیان کر دی ہے. اب ہم، یہ تمہید تھی، اگلے لیکچر میں ہم باقاعدہ اس حصے کی ریڈنگ بھی کریں گے اور اس کے جو مشکل الفاظ و معنی ہیں ان کو بھی دیکھیں گے اور اپنی بات کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے. ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں. ہوم ورک بڑا آسان سا اور بڑا دلچسپ سا ہے. مثنوی سحر البیان میں پیش کیا گیا واقعہ مختصراً اپنے الفاظ میں تحریر کریں. جو تمہید کے طور پہ میں نے آپ کو سحر البیان کا واقعہ سنایا ہے، یہ مثنوی سحر البیان کا قصہ، واقعہ نثری صورت میں اپنے الفاظ میں مختصر کر کے خلاصے کی صورت میں، جو زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں، ویسے تو یہ بہت طویل مثنوی ہے لیکن جتنا میں نے بھی بیان کیا ہے اس کو بھی مزید آپ مختصر کر سکتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 صفحات پر جائیں اور اس 1.5 سے 2 صفحات میں آپ مثنوی سحر البیان کا جو واقعہ ہے اس کا خلاصہ بیان کریں. یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے. اس واقعے کو دوبارہ سننے کے لیے یا دوبارہ ذہن نشین کرنے کے لیے آپ اسی ویڈیو کو دوبارہ سن سکتے ہیں. ویسے ایک اور آپ کو میں ہیلپ دے دوں کہ نیٹ سے بھی آپ کو مثنوی سحر البیان کا واقعہ یا خلاصہ مل جائے گا. آپ خود سرچ کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی، نیٹ سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ریختہ پہ یہ پوری مثنوی سحر البیان جو ہے وہ کتابی صورت میں موجود ہے. ریختہ REKHTA.org، ریختہ.org، اس پہ یہ کتاب موجود ہے. وہاں سے آپ پوری مثنوی بھی پڑھ سکیں، آپ جو مناسب سمجھیں. زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، بہتر ہے. اور یہ ہوم ورک کر کے لائیں جو کہ چھٹیوں کے بعد یقیناً چیک کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. وش یو بیسٹ آف لک. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.